السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. باب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا. زید بن ثابت خزرجی تھے، فقیہ تھے، قرآن کے ماہر تھے، علم الفرائض کے بھی بہت ماہر تھے، انصار میں سے تھے. ان کا نام زید بن ثابت بن الضحاک الانصاری تھا. ان کی بیوی کا نام ام العلا الانصاریہ تھا. یہ وحی کے کاتبین میں سے ہیں، قراء میں سے ہیں، مدینہ کے مفتی ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث روایت کی اور قرآن کا کچھ حصہ یا مکمل قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہ صرف 11 سال کے تھے. only 11 years old. حضرت انس سے تھوڑے سے بڑے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی لکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہ یتیم تھے، آرفن، کیونکہ ان کے والد جنگ بعاث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی، اس میں مارے گئے تھے. اس وقت ان کی عمر 11 سال سے زیادہ نہ تھی. یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مسلمان ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی. زہری ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر عثمان اور زید دونوں کسی زمانے میں فوت ہو جاتے تو سارا علم الفرائض ختم ہو جاتا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی علم الفرائض کا ماہر نہیں تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر زید بن ثابت نے علم الفرائض کو لکھا نہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ یہ علم لوگوں سے اٹھ جاتا. تو ان کی 2 خاص خصوصیات تھیں. ایک تو یہ ماہر قرآن تھے اور دوسرے علم الفرائض کے ماہر تھے. اس وجہ سے یہ باقی تمام لوگوں میں بہت بلند مقام رکھتے تھے. چونکہ یہ لکھنا جانتے تھے تو یہ لکھ کر آیات کو محفوظ کر لیتے تھے. دیگر لکھنے والوں میں حضرت علی بن ابی طالب، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس بھی تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان پر بہت اعتماد کرتے تھے. جب وہ مدینہ سے باہر اپنی خلافت میں کسی کام کے لیے جاتے تو اپنے پیچھے زید بن ثابت کو خلیفہ بناتے. جنگ یرموک میں زید بن ثابت نے ہی مال غنیمت تقسیم کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی. اور پھر یہ مدینہ کے ان 6 لوگوں میں سے ہیں جو فتویٰ دینے والے تھے، اور حضرت عمر نے ان کو خاص طور پر جج مقرر کیا تھا اور ان کی تنخواہ بھی مقرر کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قرآن جمع کرنے والوں، اور یہاں جمع کرنے سے مراد حفظ کرنا ہے، جیسا کہ بخاری کی حدیث میں بھی آئے گا. تو یہ حفاظ میں سے تھے. اور مدینہ کے رہنے والوں میں سے جن 4 لوگوں نے قرآن حفظ کیا ان میں ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابو زید اور زید بن ثابت تھے. اور زید بن ثابت ہی کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چمڑے پر قرآن لکھ رہے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کہاں قرآن لکھا جاتا تھا. ہڈی پر بھی لکھا جاتا، چمڑے پر بھی لکھا جاتا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کی کیفیت کو بھی یہ بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، کیونکہ یہ کاتبین میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ مشقت میں پڑ جاتے. آپ کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینہ بہتا، اگرچہ سردی کا موسم ہوتا، یعنی سخت سردی میں بھی آپ سے بہت پسینہ جاری ہو رہا ہوتا تھا. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہونے لگی اور انہیں سکینت نے ڈھانپ لیا. جب آپ پر سکینت چھا گئی تو آپ کی ران میری ران پر آ گئی، یعنی آپ کا جسم ڈھیلا ہو گیا تو آپ کی ٹانگ جو تھی وہ آپ کی ٹانگ پر آ گئی. زید کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے زیادہ بوجھل کوئی چیز نہیں پائی، کیونکہ وہ ایک خاص قسم کا بوجھ پڑتا تھا آپ پر جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی. پھر وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ زید لکھو. میں نے شانے کی ایک ہڈی پکڑی اور آپ نے فرمایا لکھو لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون، آخر تک اجرا عظیما تک. تو میں نے اسے شانے کی ہڈی پر لکھ لیا، یعنی اونٹ کے
کندھے کی ہڈی پر، کافی بڑی ہوتی ہے، جیسے ایک بڑی سلیٹ ہوتی ہے یا تختی ہوتی ہے. تو اس آیت میں مجاہدین کی فضیلت سن کر عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ ایک نابینا تھے وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا کیا حکم ہے جو جہاد کر نہیں سکتا، یعنی نابینا ہے. زید کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابھی ان کی بات پوری نہیں ہوئی تھی یا مکمل ہی ہوئی تھی کہ آپ پر دوبارہ سکینت چھانے لگی، خاص کیفیت طاری ہونے لگی، آپ کی ران میری ران پر آ گئی اور پہلے کی طرح پھر بوجھ محسوس ہوا، پھر کیفیت دور ہوئی. تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آیت پڑھو، چنانچہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون. تو آپ نے فرمایا اس میں غیر اولی الضرر کا اضافہ کر دو، تو میں نے اس میں وہ پھر ملا دیا. اللہ کی قسم گویا کہ میں اب بھی اس ملائے ہوئے حصے کو شانے کی ہڈی کے ٹوٹے ہوئے حصے کے پاس دیکھ رہا ہوں، یعنی مجھے وہ جگہ یاد ہے کہ جہاں میں نے وہ ایڈیشن کی تھی. تو اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح ایسے لوگوں کی دعا سنتا ہے اور ان کے دل کی تڑپ اور پکار اور ان کی تمنا، کہ جو حقیقت میں سچے لوگ ہوتے ہیں اور سچائی کے ساتھ کسی نیک کام کی خواہش اور طلب رکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو مواقع بھی دے دیتا ہے پھر، اور ان کی نیت کا اجر بھی ان کو دے دیتا ہے کہ ان کا جو عذر ہے وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو ہم سب کو بھی اس موقع پر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کوئی تمنا کرتے ہیں کسی نیک کام کے کرنے کی، کسی اچھے کام میں آگے بڑھنے کی، اس میں ہم سچے کتنے ہوتے ہیں، اس میں واقعی ہمارے اندر کا اخلاص کیا ہوتا ہے. اصل چیز پھر سچائی ہے. تو جتنی ہماری تڑپ سچی ہوگی، جتنی ہماری خواہش سچی ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے مطابق ہی ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا، ہمیں وہ مواقع بھی عطا کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نہ بھی کر پائے تو اس نیت کا اجر بھی لکھ دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کے سلسلے میں ذمہ دار بھی بنایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرات بھی سنی تھی. زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ النجم کی تلاوت کی اور آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا. ایک اور روایت کے مطابق جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، زید بن ثابت نے ان کو 2 مرتبہ قرآن پڑھ کر سنایا، ایک بار نہیں 2 بار. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال جبریل علیہ السلام کو کتنی بار سنایا تھا؟ 2 بار. اور زید بن ثابت آپ کو سنا رہے ہیں، اور آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا. ان علینا جمعہ و بیانہ بھی ہے، اور پھر انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حفظ کیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے صحابہ نے، اور ان میں سے خاص طور پر ان لوگوں نے جن کی بہت فضیلت ہے جیسے زید بن ثابت. اور پھر اس قرات کو قرات زید بن ثابت کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھی اور ان کو پڑھ کر سنائی، کیونکہ کاتبین میں سے تھے، لکھا بھی اور پڑھا بھی. اور آخری بار آپ کو قرآن کی منزل کا جو دورہ کرایا گیا اس میں زید بن ثابت حاضر تھے. اسی قرات میں وہ لوگوں کو پڑھاتے رہے یہاں تک کہ وفات پا گئے. یہ آیات کے شان نزول کے بارے میں بھی جاننے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھا. ایک مرتبہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے سحری بھی کی. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سحری کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے انس، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کھلا دو. میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا. اس وقت بلال آذان دے چکے تھے، اور یہ پہلی آذان ہوتی ہے. آج کل بھی اگر آپ عمرے وغیرہ کے لیے جانے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تہجد کے وقت بھی ایک آذان ہوتی ہے جو تقریباً فجر کی آذان سے 1 گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ تہجد پڑھنے والے بھی اٹھ جائیں اور روزہ رکھنے والے بھی اپنے روزے کی تیاری وغیرہ کر لیں، اور پھر فجر کی آذان ہوتی. تو حضرت بلال آذان دے چکے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس کوئی آدمی تلاش کر کے لاؤ جو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو سحری کے وقت. چنانچہ میں زید بن ثابت کو بلا کر لے آیا. وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ستو کا شربت پیا اور میرا ارادہ بھی روزہ رکھنے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بھی ارادہ روزے رکھنے کا ہی ہے. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، جو کھجوریں وغیرہ تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ مل کر کھائیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی. یہ کون سی رکعتیں ہوتی؟ سنت کی جو ہوتی. اور پھر باہر نکل آئے اور نماز کھڑی ہو گئی. تو افضل یہی ہوتا ہے کہ سنت وغیرہ گھر میں پڑھی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو بھی خوب جاننے والے تھے.
ان کے بارے میں آتا قبیصہ بن ذؤیب کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے آل زبیر کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں نفل کے طور پہ پڑھی، چنانچہ وہ لوگ بھی یہ 2 رکعتیں پڑھنے لگے۔ قبیصہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت کو معلوم ہوا تو وہ کہنے لگے اللہ حضرت عائشہ کی بخشش فرمائے، ان کی نسبت ہم لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ کچھ لوگ آئے تھے اور آپ کی ظہر کی سنتیں رہ گئی تھی جو آپ نے عصر کے بعد پڑھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی اور اس دعا کو یاد رکھنے کی تلقین بھی کی۔ زید بن ثابت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی اور حکم دیا کہ اسے یاد رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروا دیں، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذت النظر الى وجهک والشوق الى لقائک۔ اے اللہ میں تجھ سے تقدیر پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں اور موت کے بعد زندگی کی ٹھنڈک مانگتا ہوں، تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں۔ کس قدر خوبصورت دعا ہے، ہم سب کو بھی اسے یاد کر لینا چاہیے۔ یاد ہوگی تو پڑھی بھی جائے گی، اور اگر یاد نہیں ہوتی تو کسی مارکر پر لکھ لیں، کسی پوسٹر پہ لکھ کر کہیں نہ کہیں لگا دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نظر پڑے گی تو پڑھنی بھی یاد رہے گی۔ بہترین طریقہ یہی ہے مختلف دعاؤں کو مختلف جگہوں پہ رکھ دینے کا کہ ان کو دیکھتے ہی دعا مانگنی یاد آ جائے۔ مثلا میں نے اپنے ایک کمرے کے کارنر میں ایک دعا رکھی ہوئی ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مس ہو جائے، کیونکہ جو ہی میں داخل ہوتی ہوں تو وہ سامنے نظر آ جاتی، اور جب نظر آتی ہے تو پھر پڑھے بغیر نہیں رہا جاتا۔ تو اب یہ آپ دیکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت ہیں، لیکن ہمیں مانگنا بھول جاتا ہے، کیونکہ ہماری نیت خراب نہیں ہوتی لیکن انسان ہے نا بھول جاتا۔ تو بھولنے کا علاج کرنا چاہیے، صرف یہ ایکسکیوز دیتے رہنا کافی نہیں کہ وہ سوری میں بھول جاتا ہوں۔ جو چیزیں بھولتی ہیں ان کو یاد رکھنے کے طریقے سوچیے۔ تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ جب تقدیر کا کوئی فیصلہ ہو جائے تو مجھے اس پہ راضی کرے۔ کتنی چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہیں چاہتے اپنے لیے، مگر وہ ہو کے رہتی ہیں، وہ ہمارے نفس کے، مرضی کے، مزاج کے، دل کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن پھر انسان کے لیے سکون اور خوشی اور اطمینان اسی میں ہوتا ہے کہ ان کو قبول کر لے۔ لیکن یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی کہ مرضی کے خلاف چیزوں کو قبول کرے جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق نہ ہو۔ تو اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، کہ جب زندگی میں ایسی چیزیں ہو جائیں تو پھر مجھے ان کو ایکسپٹ کرنے کی توفیق دے، کیونکہ جب انسان ایکسپٹ کر لیتا ہے تو سکون میں آ جاتا ہے، اور جب تک ایکسپٹ نہیں کرتا تو اپنے آپ سے بھی لڑتا رہتا ہے اور لوگوں سے بھی جھگڑتا رہتا ہے۔ وبرد العیش بعد الموت، ہم سب کو بہت فکر ہے نا کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، ہماری قبر میں کیا ہوگا۔ تو یا اللہ وہاں بھی ٹھنڈک عطا کرنا اور اطمینان اور خوشی اور سکون، ولذت النظر الی وجهک، یعنی قیامت کے دن ہم تیرے دیدار سے محروم نہ ہوں، کیونکہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کے نافرمان ہیں، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یعنی رب ان سے پردہ کرے گا، ان کو دکھائے گا نہیں۔ تو جنت سے بھی بڑی نعمت، سب نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ کی رضا کا حاصل ہونا اور اللہ کے چہرے کا دیدار ہے۔ ورضوان اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ساتھ ولذت النظر فی وجہک وشوقا الی لقائک، اور تیری ملاقات کا شوق رہے، کیونکہ مرتے وقت جب رحمت کے فرشتے آئیں گے تو انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی کہ اب میں جلدی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مل لوں۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور جو شخص غلط کاموں میں زندگی بسر کرے گا، موت کے وقت بھیانک فرشتوں کو دیکھے گا تو وہ سب سے بڑی تمنا کیا کرے گا کہ اب میرا اللہ کے ساتھ سامنا نہ ہو، کیونکہ وہ سامنا کرنا اب سب سے مشکل ترین کام ہے کہ اب جواب کیا دیں گے کہ ہم نے زندگی کیوں اللہ کی نافرمانی میں گزاری۔ تو اس لیے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے۔ جب ہم یہ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ پھر اعمال بھی اس کے مطابق ہی ہونے لگیں گے۔ دعاؤں کا اصل میں فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم کر نہیں پا رہے ہوتے وہ پھر ہم دعاؤں کی برکت سے کرنے لگتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ دوسروں کے سوالوں کے جواب بھی دیتے، ان کے شکوک و شبہات بھی دور کرتے تھے۔ ابن الدیلمی کہتے ہیں کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ وسوسے پیدا ہوئے تو میں زید بن ثابت کے پاس آیا اور ان سے سوال کیا، تو انہوں نے پھر میری تسلی کرا دی
یہ حدیث ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں. ابی ابن کعب کے پاس بھی گئے اور جس صحابی کے پاس وہ گئے اپنا شک دور کرنے کے لیے، ابن الدلمی تابعی تھے، تو سب نے ایک ہی جواب دیا. دوسروں کو حدیث کا علم بھی دیتے تھے. ایک مرتبہ زید بن ثابت نصف النہار کے وقت مروان کے پاس سے نکلے، جو اس وقت کا خلیفہ تھا، یا مروان کے پاس سے نکلے. ہم آپس میں کہنے لگے کہ مروان نے اس وقت اگر انہیں بلایا ہے تو یقیناً کچھ پوچھنے کے لیے بلایا ہوگا. چنانچہ میں اٹھ کر ان کے پاس گیا اور ان سے یہی سوال پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں، اس نے مجھ سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. تو میں نے اس کو پھر احادیث سنائی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی حدیث سنے، اسے یاد کرے اور آگے تک پہنچا دے. حدیث سنے، یاد کرے اور آگے پہنچائے. کیونکہ بہت سے لوگ جو فقہ کی بات اٹھائے ہوتے ہیں خود فقیہ نہیں ہوتے، لیکن وہ پہنچا دیتے ہیں، اور جس تک پہنچاتے ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. البتہ ایسے لوگوں تک بات پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ اور سمجھدار ہوتے ہیں. 3 باتیں ایسی جن کے بارے میں مسلمان کا دل کبھی خیانت نہیں کرتا: عمل کا اللہ کے لیے خالص ہونا، ائمۃ المسلمین کے لیے خیر خواہی، اور تیسرا ان کی جماعت کے ساتھ رہنا، کیونکہ ان کی دعا دوسروں کو بھی شامل ہوتی. یعنی جب نیک لوگ، دین والے لوگ اکٹھے ہو کر رہتے ہیں تو پھر وہ صرف اپنے لیے نہیں، باقی سب کے لیے بھی دعا کرتے، تو ان کی دعائیں ان کو فائدہ دیتی ہیں. اور فرمایا کہ جس شخص کا غم ہی آخرت ہو، اللہ اس کے متفرق امور کو جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آ جاتی. اور جس شخص کا مقصد ہی دنیا ہو، اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے، متفرق کر دیتا ہے، وہ اس کے کنٹرول میں ہی نہیں آتے، اور اس کی تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور دنیا پھر بھی اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے. اور ہم نے آپ سے صلاۃ وسطیٰ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد ظہر کی نماز ہے. یہ ان کا قول ہے، جبکہ دوسرے اقوال میں عصر کی بات بھی آتی ہے. اصل میں دیکھا جائے تو ہر نماز 2 نمازوں کے بیچ میں ہی آتی ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ نمازوں کی حفاظت کی جائے، اصل مقصد یہ ہے. مروان بن حکم کہتے ہیں کہ زید بن ثابت نے مجھے ٹوکا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم مغرب میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی صورتوں میں سے بھی ایک صورت پڑھتے ہوئے سنا ہے. یعنی عموماً ہمارا کیا ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت کم ہے تو چھوٹی سی صورت پڑھ دو، لیکن ہمیشہ چھوٹی نہیں پڑھنی چاہیے، کبھی لمبی بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر ان کے اخلاق و صفات میں سے یہ ہے کہ یہ کاتبان وحی میں سے تھے، ان کا بہت اہم مقام تھا اور بڑوں کا ادب کرنے والے تھے. ایک دفعہ عمر بن خطاب آئے اور یہ کنگھی کروا رہے تھے تو انہوں نے فوراً اپنا سر کھینچ لیا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ اے امیر المومنین، حالانکہ ان کا اپنا بھی بہت بڑا مقام تھا. وہ کہنے لگے اگر آپ میری طرف پیغام بھیج دیتے تو میں آ جاتا. حضرت عمر نے کہا ضرورت تو مجھے ہے، اس لیے میں خود آ گیا ہوں. سبحان اللہ. یعنی صحابہ کرام میں کس قدر عاجزی ہے کہ کبھی انہوں نے اپنے عہدوں کے مطابق معاملہ نہیں کیا کہ ہمارا ڈیزگنیشن کیا ہے یا ہم کہاں کھڑے ہیں، یا اس طرح کے پروٹوکول وہاں نہیں تھے. وہاں ہر شخص اپنے آپ کو انسان سمجھتا تھا اور حسب ضرورت، حسب موقع جہاں جو کام کرنا ہوتا تھا وہ کر لیتا تھا. پھر اسی طرح احسن طریقے سے غلطی کو تسلیم کرنے والے تھے. طاؤس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن عباس کے ساتھ تھا. زید بن ثابت ان سے کہنے لگے کیا آپ حائضہ عورت کو اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ طواف وداع سے پہلے اپنے گھر واپس جا سکتی؟ انہوں نے کہا جی ہاں. زید نے کہا کہ یہ فتویٰ نہ دیا کرے. ابن عباس نے ان سے کہا تو آپ فلاں انصاری خاتون سے پوچھ لیجئے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کا حکم دیا تھا. تو بعد میں زید بن ثابت ہنستے ہوئے ابن عباس کے پاس آئے اور کہنے لگے میں آپ ہی کو سچا سمجھتا ہوں، یعنی آپ جو فتویٰ دیتے ہیں وہ درست ہے. یعنی پہلے انہوں نے روکا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ آپ کہیں اور سے بھی تصدیق کر لیں تو انہیں پتہ چل گیا کہ غلطی میری، یعنی مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو انہوں نے فوراً اس سے رجوع کر لیا. یہ چیز بھی عاجزی سے تعلق رکھتی ہے کہ اپنی غلطی کو فوراً مان لینا. پھر اسی طرح بہت سمجھدار تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انصار کے خطباء کھڑے ہوئے، ان میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اے گروہ مہاجرین، جب تم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام پر مقرر کرتے تو ساتھ ہمارے بھی ایک آدمی کو ملاتے تھے. اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ 2 خلیفہ ہوں، ایک مہاجرین میں سے اور ایک انصار میں سے. تو وہ پھر یہ بات دہرا رہے تھے تو زید بن ثابت جو انصار میں سے تھے وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، لہٰذا امام مہاجرین میں سے ہوگا، ہم اس کے معاون ہوں گے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون تھے. اور ابو بکر کھڑے ہوئے اور فرمایا گروہ انصار، تم وہ قبیلہ ہو
اللہ تمہیں جزائے خیر عطا کرے، تمہارے اس کہنے والے کو ثابت قدم رکھے. یعنی اتنی حکمت کا فیصلہ تھا کہ اتنا بہت بڑا جھگڑا ختم ہو گیا. اور بات بھی بڑی سمجھ کی تھی، اس میں لاجک بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہمارے امیر تھے اور پھر اس کے بعد اب بھی مہاجرین میں سے ہی خلیفہ ہوں گے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا تو ہم آپ کے خلیفہ کا بھی ساتھ دیں گے. یعنی اپنا مقام پہچان لیا. اور ساتھ دینا بھی تو ایک بہت بڑی بات ہے نا، کتنے بڑے ان کے اعزاز ہیں انصار کے اسی وجہ سے. اسی طرح تجارت بھی کیا کرتے تھے. پھر لکھنے کا ان کا ایک خوبصورت انداز تھا. ان کا ایک خط ملا، ابو زناد کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ خط خارجہ بن زید اور آل زید کے بزرگوں سے لیا. خط کی تحریر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زید بن ثابت کس قسم کے خط لکھا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے امیر المومنین معاویہ کے لیے زید بن ثابت کی طرف سے. امیر المومنین آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. میں آپ کے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ امیر المومنین سے خطاب کر رہے ہیں. عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، انہیں کی تعریف شروع کر دیتے. کہتے ہیں میں آپ کے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اما بعد، آپ نے مجھ سے دادا اور بھائیوں کی وراثت کے بارے میں سوال کیا کیونکہ یہ علم الفرائض کے ماہر تھے. تو راوی نے خط کا ذکر کیا، بس ہم اپنے تمام امور میں اللہ سے ہدایت، حفاظت اور پختگی کا سوال کرتے ہیں. یہ بھی کتنی اچھی بات ہے. ہر معاملے میں ہدایت، حفاظت اور پختگی کا سوال کرتے ہیں اور اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم گمراہ ہوں یا جہالت برتیں یا ہم ایسی بات کے مکلف ہوں جس کا ہمارے پاس علم نہیں. سلام ہو آپ پر امیر المومنین، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکات اور اس کی مغفرت. اور کتنی مختصر بات ہے. بات بھی کر دی، شروع میں اللہ کی تعریف کر دی، آخر میں دعا کر دی، اور پھر درمیان میں مسئلے کا جواب بھی دے دیا. ان کی جو وفات ہے وہ امیر معاویہ کے دور میں ہوئی 45 ہجری میں. ابن عباس نے ان کی وفات کے موقع پر کہا، لقد دفن اليوم علم کثیر، آج علم کثیر مٹی تلے دفن کر دیا گیا ہے. ابو ہریرہ نے کہا کہ اس امت کا عالم فوت ہو گیا ہے، شاید اللہ تعالیٰ ابن عباس کو ان کا نعم البدل بنا دے کیونکہ وہ بھی حبر الامت ہے. حدیث دیکھیے ان کی منقبت میں، حدثني محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جمع القرآن على عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعۃ كلهم من الانصار، ابی ومعاذ بن جبل وابو زید وزید بن ثابت. قلت لانس من ابو زید؟ قال احد عمومتی. قتادہ انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 لوگوں نے قرآن حفظ کیا تھا، چاروں کے چاروں انصار میں سے تھے. کلہم من الانصار. کون تھے وہ؟ ابی ابن کعب اور معاذ ابن جبل اور ابو زید اور زید بن ثابت. قتادہ کہتے ہیں، قلت لانس، میں نے انس سے کہا، من ابو زید؟ ابو زید کون ہے؟ قال احد عمومتی، کہنے لگے میرے چچاؤں میں سے ایک چچا، ون آف مائی انکلز. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی قرآن کی حفاظت اور اس کو جمع کرنے کا کام شروع ہو گیا تھا. اب یہ جو لفظ ہے جمع بمعنی حفظہ، حفظ کرنے کے معنوں میں، تو اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا، یعنی اس کی حفاظت کرنا اور اس کو پڑھانا یا پڑھوانا. تو اس کا آغاز کیسے ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفظ کرنے سے، اس زمانے کے حفاظ سے، اور پھر وہ بہترین نمونہ بنے بعد کی نسلوں کے لیے. یعنی قرآن پاک حفظ کرنے کا رواج کہاں سے شروع ہوا؟ یہ ٹرینڈ کب سے شروع ہوا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا. اور پھر کس طرح آپ کے زمانے میں ان 4 نے حفظ کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صرف 4 ہی تھے، اوروں کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن حضرت انس کے علم میں انصار میں سے یہ 4 لوگ تھے جن کا ذکر انہوں نے کیا کہ چاروں کے چاروں انصار میں سے تھے. اور پھر آپ دیکھیے کہ عربوں کا حافظہ ویسے بھی بہت اچھا تھا، یعنی وہ صرف قرآن ہی نہیں حفظ کیے تھے بلکہ ان کو تو بہت سے شعر اور تاریخ کی بہت سی باتیں، کیونکہ لکھنے پڑھنے کا تو رواج نہیں تھا، علم کو محفوظ ہی
حفظ کے ذریعے کیا جاتا تھا، سینے میں محفوظ کیا جاتا تھا. یہ عربوں کا آج تک یہی طریقہ رہا ہے. ان کے ہاں عموماً کتابوں کی کتابیں حفظ کرا دی جاتی ہیں. بعض لوگ پوری بخاری کے حافظ بھی گزرے. پاکستان میں گجرانوالہ میں ایک صاحب تھے، ان کے نام کے آخر میں گوندلوی لگتا ہے. وہ ایک محدث تھے اور انہیں بھی پوری بخاری زبانی یاد تھی. اسی طرح جو افریقن کنٹریز میں جو شناقطہ ہیں یعنی شنقیطی، ان کے ہاں چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو کتابیں یعنی قرآن اور حدیث اور بہت سے علوم اور فنون کی کتابیں حفظ کرا دی جاتی ہیں بچپن سے، اور اپنے بچوں کے حافظے کا بہت اہتمام کرتے ہیں وہ اس کو پریزرو کرنے کے لیے کہ مثلا ان کو کھٹی چیز نہیں کھانے دیتے، اورنج وغیرہ نہیں کھانے دیتے کہ اس سے بچوں کے حافظے پہ اثر پڑتا ہے. یعنی ان کی جو ٹریڈیشنز چلی آ رہی ہیں کہ کس طرح سے اپنے بچوں کی ہم نے ان کے حفظ کی قوت کی حفاظت کرنی ہے تاکہ وہ کتابیں یاد کر سکیں. اور اب بھی سعودی عرب میں آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے کہ جو دیکھ کر نہیں، ساری کی ساری کتابیں جو ہے وہ زبانی پڑھاتے ہیں. یعنی استاد بیٹھا ہوتا ہے، شاگرد آ کے پڑھتا ہے، شاگرد دیکھ کے پڑھ رہا ہے اور غلطی کر رہا ہے، استاد اپنے حافظے سے اس کی غلطی کو درست کر رہا ہے. تو یہ آج تک سلسلہ چلا آ رہا ہے. لیکن بہرحال یہ شروع کب سے ہوا؟ اسلامک ٹریڈیشن میں قرآن کے حفظ کرنے سے. سب سے پہلے قرآن کو حفظ کیا گیا. اس کے علاوہ جن لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا تھا کہ ان 4 سے قرآن حاصل کرو، ان میں عبداللہ بن مسعود تھے. ان کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہاں سے تھے؟ مہاجرین میں سے تھے جی. پھر سالم، پھر معاذ بن جبل، ابی بن کعب. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اور لوگ بھی پارشلی حفظ کیے ہوئے تھے. یعنی ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ پورے کا پورا حفظ تھا، لیکن بعد میں پھر بہت کثرت کے ساتھ لوگ حفظ کرنے لگے، حتیٰ کہ ایک جنگ میں 600 کے قریب حفاظ شہید ہو گئے تھے، جس کے بعد یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن مجید کو لکھ کر بھی محفوظ کیا جائے. تو پھر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر روز ایک قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة، میں نے قرآن حفظ کر لیا اور ہر رات میں اس کو پڑھتا تھا. فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اقرأه في شهر، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو 1 مہینے میں پورا کرو. اقرأه. پھر اسی طرح ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، ان کو بھی قرآن یاد تھا اور وہ رات کے وقت پڑھا کرتے تھے. حضرت عائشہ ایک دفعہ آ رہی تھی مسجد سے تو وہ ان کی قرات سن کر رک گئی اور بہت دیر تک کھڑی سنتی رہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں تھی؟ تو انہوں نے ان کا ذکر کیا تو آپ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، کہ ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی. اب فرمایا تمہیں آل داود جو کہ آواز کی خوبصورتی کے لیے معروف ہیں، تمہیں ان کے مزامیر میں سے، آلات میں سے، نہیں دس از لائک این انسٹرومنٹ، ان کے آلات میں سے ایک آلہ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے نا، اللہ کی نشانی ہے. ہر ایک کی آواز مختلف ہے، سبحان اللہ. اور یہ بھی اس کی آئیڈینٹی بن جاتی ہے. یعنی اگر آپ کسی شخص کو دیکھ نہیں رہے، دور سے صرف آواز سن رہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے. اور خاص طور پر جو لوگ دیکھتے نہیں، وہ صرف سن کر ہی لوگوں کو پہچانتے ہیں. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن کی حفاظت 2 طرح سے ہوئی، حفظ الصدور اور حفظ الکتاب. یعنی کتاب میں بھی محفوظ کیا گیا اور سینوں میں بھی محفوظ کیا گیا. جی آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ Assalamu alaikum. I was remembering when I was studying in France, there were 2 students who were 21 years old, and they had memorized the whole Quran in 3 different qira'at, and one of them was memorizing a book of hadith as well, and the other one was also memorizing a book. So I remember being amazed at their ability to memorize, because in the West we rely on books and other things to keep things in our heads, but mashallah, it was amazing to see that. آج کسی نے تھوڑا سا کلپ بھیجا اور اس میں تھا 7 سال کی بچی اور اس نے قرآن حفظ کر لیا اور 8ویں سال میں اجازہ بھی لے لیا، اور اب وہ فیس بک پہ اپنے پروگرامز ریکارڈ کر رہی ہے کہ لوگوں کو سکھا رہی ہے، لوگ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے ہیں. مجھے حضرت زید بن ثابت کے اوپر جو رشک آیا نا پڑھ کے، جب میں تیاری کر رہی تھی، کہ 11 سال کی عمر میں یہ کاتب وحی بھی تھے، والد نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا بڑا کام دیا اور پھر یہ قرآن حفظ بھی کر گئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست سنایا. یعنی یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ نے ان سے سنا. اور ہم اپنے بچوں کو انڈر ایسٹیمیٹ ہی کرتے رہتے کہ نہیں
ابھی چھوٹے ہیں, ابھی یہ نہیں کر سکتے. ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے, ہماری کوتاہی ہوتی کہ ہم اس کو سامنے نہیں لا سکتے. السلام علیکم استاذہ. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر یہ علوم الفرائض لکھا ہوا نہیں ہوتا تو ختم ہو جاتا, تو اس سے ہمیں لکھنے کی بھی اہمیت کتنی زیادہ پتہ چلتی ہے کہ علم کو لکھ کے محفوظ کرنا. اور الحمدللہ جب میں الہدیٰ میں پہلی مرتبہ آئی تھی تو یہاں یہ بہت زیادہ آپ اس بات پہ اہمیت دیتی تھی ماشاءاللہ. یہیں پہ ہم نے لرن کیا کہ ایون میٹنگز میں بھی کوئی بغیر نوٹ بک کے نہیں آتا. تو میں بس ایک بات آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ ہم المغرب کی کلاس میں تھے تو ان کے ایک اسکالر نے خاص طور پہ ہمیں یہ کمپلیمنٹ دیا کہ I love Al-Huda students, they always keep on writing. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. یہ جو ابھی آپ نے ام مکتوم کا بتایا کہ ان کے اندر اتنا اخلاص تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں وحی کے اندر الفاظ ایڈ کر دیے, تو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں, لیکن مجھے کوئی اخلاص کی ایسی دعا چاہیے جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا نا کہ بعض دفعہ دعا کرنے سے ہمیں استقامت ملتی ہے. تقویٰ کی تو دعائیں کر لیتے ہیں, لیکن اخلاص کے اللہ تعالیٰ ہمارا ہر عمل خالص کر دے, یعنی کہ بالکل ایسے کوئی سیکنڈ نہ سوچ آئے, بس اس طرح کی کوئی دعا. میں جو آپ مجھے کہہ رہی ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میں اپنے الفاظ میں تو مانگتی ہوں, لیکن بس اپنے الفاظ ہی بہت اچھے. What can you say? The lives of these great personalities, everything, every action and every interaction with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there's a lesson. So I'm just thinking that he was orphan. Number one, he was small according to our age, but still he was given such an important task. So what is our behavior towards the orphans? Do we even care for them? Do we even tell them what to do? And those women who raise the kids, or however they are raised, they're just given minor tasks and just a loaf of bread to eat. So much to learn. So much to learn from these people. آج سے آپ کا ٹاسک ہے کہ ہر روز آپ نے بھی کچھ نہ کچھ ضرور یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کچھ دعائیں, ایک آیت ہی شروع کر دیں, اور پھر یاد کیے ہوئے کو پیچھے سے بار بار دہرانا شروع کریں. جو آپ نے کبھی یاد کیا تھا بچپن میں اور اب آپ کو بھول چکا, اس کو دوبارہ تازہ کر دیں, کیونکہ ہر ایک کے ماں باپ کچھ نہ کچھ یاد کراتے ہیں, پھر بڑے ہو کے ہم بلا دیتے ہیں. اس کو ریوائز کریں, یعنی اپنے لیے خود ٹارگٹ سیٹ کریں کہ مجھے کیا یاد کرنا ہے. الحمدللہ آپ لفظی ترجمہ یاد کر رہے ہیں, یہ بھی میمورائزیشن ہی ایک طرح سے ہو جاتی ہے, لیکن اس کا تعلق زیادہ تر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. حفظ اپنی جگہ ہے, تھوڑی تھوڑی کوشش بھی کریں گے, اور اس کے لیے بھی میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر صرف 5 یا 10 منٹ اپنے 24 گھنٹوں میں سے نکال لیں اور ایک آیت کو 5 دفعہ 10 دفعہ جتنی دفعہ بھی آپ پڑھ سکیں پڑھنا شروع کر دیں. ضروری نہیں کہ انسان پورے قرآن کا ہی حافظ ہو, اگر چند صورتیں بھی یاد ہو جائیں تو بھی بہت بڑی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ ان صورتوں کی وجہ سے ہی وہ جنت میں جو درجہ نا کہ اقرا ورتقی, پڑھتا جا اور چڑھتا جا, اور اسی طرح پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا, تو خوبصورت انداز میں اس کو پڑھیں بھی اور چڑھتے جائیں, تو انشاءاللہ کچھ تو فائدہ ہوگا ہی نا. اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے مزاج میں بڑا فرق آئے گا. قرآن کا کتاب میں ہونا اور قرآن کا آپ کے سینے میں ہونا 2 مختلف چیزیں ہیں. یعنی آپ کا پورا جسم اس میں ایک طرح سے انوالو ہو جاتا ہے جب آپ خود ہی پڑھ پڑھ کر اپنے آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں. یعنی بہت بڑا ٹارگٹ نہ رکھ لیں ایک دفعہ, کیونکہ اس سے انسان پھر نہیں کر پاتا. چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ, یہ حفظ جو ہے اس سے ذہن بہت شارپ ہوتا ہے. جن بچوں نے حفظ کیا ہوتا ہے نا, وہ ویسے بھی یعنی دنیاوی علموں میں بہت شارپ ہو جاتے ہیں, ان کو اچھی طرح یعنی کہ پریکٹس ہو جاتی ہے. اور اس دن میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ کوئی بھی دوسری لینگویج سیکھنے سے اگر آپ اپنے ذہن کو شارپ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی 3rd لینگویج سیکھیں. تو قرآن بھی یعنی کہ اگر لینگویج وائز بھی لیں تو دوسری ہو جاتی ہے, تو بہت ذہن شارپ ہوتا ہے. بالکل. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو بچہ اتنا بڑا قرآن اپنے اندر لے جاتا ہے, سنبھال لیتا ہے, اس کے لیے باقی چیزیں تو پھر باقی کتابیں اور باقی علوم تو ایک کھلونا ہی رہ جاتا ہے نا, بہت چھوٹی چیزیں رہ جاتی ہیں. بس صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک صحیح ڈائریکشن مل جائے تو تھوڑے عرصے میں بھی وہ کچھ کر جاتا ہے کہ جو سالوں میں بچے نہیں کر سکتے. بس بات صرف یہ ہے نا کہ ہم اس کی قدر پہچانے. تو
السلام علیکم استاذہ. ماشاءاللہ سے آپ نے جیسے شیئر کیا کہ ایک صحابی جو تھے انہوں نے پورا قرآن ایک نائٹ میں پڑھ لیتے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو ایک مہینے میں پڑھو, تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے؟ انہوں نے کیوں منع فرمایا؟ ٹھہر کے بھی, اور اس لیے بھی کیا تھا کہ پھر ساری زندگی یہ نہیں کر سکو گے, تو انسان کو کوئی ایسا کام نہیں شروع کرنا چاہیے کہ کبھی تو بہت کچھ کرے اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے جی. Just very briefly, I'll take this opportunity to reintroduce that we are running, alhamdulillah, 3 Tahfidh al-Quran programs here. MashaAllah, very well qualified teachers. We have a Hifz al-Quran program for women of older ages, part-time, Monday to Thursday, 9 to 1. And we also have, alhamdulillah, a Tahfidh al-Quran program for young girls. And they are, mashallah, doing it with a lot of zeal, and they're in a very loving relationship with their teacher. And I encourage you all, for those of you who can't necessarily commit yourselves, please take the word forward to your friends, neighbors, that we have this facility here. And it's a rare facility where it's a female institute, female teachers are there to help the girls, alhamdulillah, memorize the entire Quran within a period of 2 to 3 years. So jazakallah khair, please pass the word on. We also have flyers available, the information is on the website too. انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ جلد ہی اجازہ پروگرام بھی شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. اٹس انڈر پلاننگ ہے. Soon you will hear good news. جی سارا دن اور رات ہم اسی پہ فوکس کرتے رہتے ہیں, گرامر سیکھیں, تجوید سیکھیں. اصل جو اس کی روح ہے, جو مقصد ہے, وہ اتنا آسان ہے کہ دین جو ہے نا, آپ کہیں سے بھی غور و فکر کیا ہے کہ قرآن میں 2 ہی چیزیں, اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. اللہ کو اللہ کا حق دیں اور بندوں کے حقوق, 2 ہی چیزوں پہ سارا وہ ہے قرآن. اور دوسری چیز ہے, جیسے فطرت میں دیکھیں کہ پرندے جا رہے ہیں لائن بنا کے, تو کیا مشکل ہے کہ ہم لائن بنا لیں. آپ چونٹیاں اٹھا رہی ہیں دانا اٹھا کے, تو کیا مشکل ہے کہ ہم کوئی کام کر دیں. تو گھونسلے آ جیسے ایک پرندہ دوسرے پرندے کے گھونسلے میں نہیں گھستا. کتنے وہ عقل مند ہے, لیکن ہم کیا عقل مند ہے, کہ ہم دوسروں سے گھروں میں گھستے ہیں, دوسروں کی پرابلم میں گھستے ہیں. تو ہمیں تو پرندوں سے ہی سیکھ لینا چاہیے میرے خیال میں. قرآن اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم اسے مشکل بناتے ہیں. جی بات کو میں آخر میں اختتام کروں گی اس پر کہ جب ہم ایک آیت کو بار بار پڑھتے ہیں نا, تو وہ ہمیں یاد دہانی کراتی ہے کہ ہم نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. یعنی یہ حفظ کرنے اور یاد کرنے کا بھی اصل مقصد کیا ہے. بار بار ہم پڑھ رہے ہیں, بار بار پڑھ رہے ہیں, تو اگر اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ دن میں کئی دفعہ اسی آیت کو پھر پڑھنے لگتے ہیں, اور وہی سچویشن اللہ تعالیٰ سامنے لے آتے ہیں, اور پھر آپ کا ٹیسٹ بھی ساتھ ہی ہو جاتا ہے کہ آپ نے صرف رٹا اس کو یا اس پر عمل بھی کیا. اور اس ساری زید بن ثابت کی زندگی سے جو ایک موٹیویشن میں سمجھتی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو ہر صحابی کا ایک کی پوائنٹ یاد رکھنا چاہیے. وہ اس طرح کہ کہیں بھی کسی روایت میں کسی جگہ ان کا نام آئے تو فوراً آپ اچھا وہ جو فلاں تھے یہ آپ نہ بھولیں. سعد بن معاذ, اچھا وہ جن کے لیے عرش ہلا تھا, معاذ بن جبل, فلاں. یعنی ہر ایک کے بارے میں ایک کی پوائنٹ ضرور ہو. ان کی زندگی سے جو چیز ہمیں سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم قرآن میں مہارت حاصل کریں, لیکن وہ صرف عالم کہلانے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے. ہمارے پاس وقت ہوتا ہے, ہمیں طریقہ نہیں آتا کہ اس وقت کو بہتر کیسے استعمال کریں. یعنی ہم ایک کام کر رہے ہیں, ایک آیت لے لیں, اس کام کے دوران اسی کو صرف ریپیٹ کرتے, ریپیٹ. تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی زندگی میں برکت ہوگی, کیونکہ یہ کتاب مبارک ہے, مبارک. اس سے آپ کے وقت میں برکت ہوگی, آپ کی صحت میں برکت ہوگی, زندگی میں برکت ہوگی, مال میں برکت ہوگی, اولاد میں برکت ہوگی. اس برکت کی وجہ سے آپ چھوٹے سپین آف لائف میں بھی بہت کچھ کر جائیں گے. اور اگر شیطان کا تسلط رہا, سستی, بیکاری, بس وقت ضائع ہوتا چلا جائے, اور فضول باتوں میں دلچسپی زیادہ, کام کا وقت کم. تو ہمیں اپنے آپ, اپنے وقت کی قیمت اور اپنی زندگی کی قدر پہچاننی اور کچھ کرنا ہے. اسی وقت کے اندر سے چھوٹی چھوٹی ٹائم مینجمنٹ کریں, چھوٹے چھوٹے سلاٹس رکھیں, کہیں کوئی چیز, تاکہ آپ اکتائیں بھی نہ اور یہ سارے ٹاسک پورے بھی ہوتے چلے جائیں انشاءاللہ.